الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. اس انقلاب دہر کا تم کو کیا غم ہے اکبر، اس انقلاب دہر کا تم کو کیا غم ہے اکبر، بہت قریب ہے وہ دن کہ تم ہوگے نہ ہم ہوں گے. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. تو یہ ہے موت اور زندگی کا فلسفہ جو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو سکھایا ہے. اسی لیے آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قیامت کا تصور، آخرت کا تصور، جزا اور سزا کا تصور، حساب کا تصور، اچھے عمل کی جزا اور برے عمل کی سزا کا جو تصور اللہ رب العالمین نے دیا ہے وہ اس دنیا کے لیے اس قدر ضروری ہے، اس قدر ضروری ہے کہ اگر یہ نظام اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہوتا تو پورے دنیا میں جنگل جیسا قانون ہوتا، ہر ظالم مظلوم کی زندگی اجیرن بنا دیتا، ہر طاقتور کمزور کو زندگی گزارنے نہیں دیتا، ہر ظالم اپنے ماتحت لوگوں کو ظلم کی چکی میں زندگی بھر پیستا رہتا اور کسی کو اف کرنے کی گنجائش نہ ہوتی. دنیا کے کسی نظام پر، دنیا کے کسی قانون پر عمل کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی اور جس کی لاٹھی اس کے بھینس جیسا قانون اس پوری دنیا میں رائج ہو جاتا. آپ دیکھیں کہ انسان کا یہ تصور کہ اگر میں اچھا کروں گا تو اللہ کے ہاں مجھے اچھا ملنا ہے، اگر میں نے اس دنیا میں برا کیا تو میرے ساتھ برا ہونا ہے، یہ بہت سے انسانوں کو، بہت سے ظالموں کو، بہت سے جباروں اور فرعونوں کو غلطیاں کرنے سے روکتا ہے، زیادتیاں کرنے سے باز رکھتا ہے. کیونکہ اگر میں نے دنیا میں اپنی طاقت کے سہارے پر، دنیا میں اگر میں نے اپنے جبروت کے سہارے پر اللہ کے بندوں کو اپنے ظلم کی چکی میں پیسا تو کل جب میری گرفت ہوگی تو اللہ رب العالمین مجھے اپنی چکی میں پیسے گا. یہ تصور انسان کو روکتا ہے. اور پھر ایک بات اور ہے، دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو ایک جیسے اختیارات اور ایک جیسی طاقتیں نہیں دی ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے انسانوں میں سے بعض کو بعض پر برتری دیا ہے، تفوق دیا ہے، اونچائی عطا کیا ہے تاکہ آپس میں وہ ایک دوسرے کو اپنا ماتحت اور اپنا تابع فرمان بنا لے. تو دنیا کا نظام اس طرح سے چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے دولت دیا ہے، اس دولت کے سہارے پر وہ کچھ لوگوں کو اپنے ماتحت اپنے کام کرنے کے لیے، زندگی کو مرتب کرنے کے لیے وہ سیٹ کرتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو دنیا ملی ہے، کچھ لوگوں کو طاقت ملی ہے، کچھ لوگ بیمار ہیں، کچھ لوگ کمزور ہیں، کچھ لوگ مفلس اور تنگ دست ہیں. عجیب عجیب طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنائے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے ایک مالدار طاقتور انسان، ایک صحت مند انسان پوری طرح سے فائدہ اٹھا رہا ہے، مگر انہی دنیا کی نعمتوں سے دوسرا مجبور، بیمار، لاچار اور مفلس انسان فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے. آخر کوئی ایک دن اور کوئی ایسا عدل تو آنا چاہیے کہ ان دونوں انسانوں کی برابری ظاہر ہو اور دنیا کو پتہ چلے کہ یہاں جس انسان نے دنیا کی نعمت سے فائدہ اٹھایا ہے وہاں جا کر کے اس کو اس دنیا کی نعمت کی کمی کا احساس ہوگا.
گویا کہ آخرت کا تصور اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جن کی جزا اور سزا دنیا میں انسان نہیں دے پاتا. انسان ایک دوسرے کو جزا نہیں دے پاتے. خود اللہ رب العالمین دنیا میں تمام جباروں کی گرفت نہیں کرتا, تمام ظالموں کو بروقت ان کے کیفر کردار تک نہیں پہنچاتا, بلکہ چھوٹ دیتا ہے. بہت سے مواقع دیتا ہے گناہ کرنے کے, ظلم کرنے کے, زیادتی کرنے کے, بدتمیزی کرنے کے, بے حیائیاں کرنے کے, اللہ کے بندوں کو ستانے کے, اللہ کے بندوں کو اپنا تابع فرمان بنا کر ان کو اپنی ظلم کی چکی میں پیسنے کے مواقع اللہ رب العالمین دنیا میں انسانوں کو دیتا ہے. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر عقیدہ آخرت نہ پایا جاتا, اگر آخرت کے حساب اور کتاب کا تصور نہیں ہوتا تو پوری دنیا جنگل جیسی ہوتی اور دنیا کے سارے انسان وحشی جانوروں کی طرح سے ہوتے, جس میں طاقتور کمزور کو جینے نہیں دیتا, جس میں بادشاہ اپنی رعایا کو دنیاوی عیش و آرام سے زندگی نہیں گزارنے دیتا, ہر طاقتور کمزور پر ظلم ڈھاتا. اس لیے اس کا تصفیہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت کا ایک دن متعین کیا, اور آخرت کا دن قائم ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دے گا سور پھونکنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السور قرن ينفخ فيه, کہا کہ سور ایک سینگ ہے جس میں فرشتہ پھونکے گا, اور جب وہ پھونکے گا تو روئے زمین پر جتنی مخلوق ہے سب کے سب مر جائے گی, سب کے سب مخلوقات ختم ہو جائیں گی, کوئی بھی جاندار چیز روئے زمین پر باقی نہ رہے گا, نہ انسان اور نہ حیوان. وَإِذَا فِي أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, اور جب دوبارہ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سور میں پھونکنے کا حکم دیا جائے گا تو ساری مخلوقات زندہ ہو جائے گی. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, کھڑے ہو کر کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. تو دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ سور پھونکنا دوبارہ زندگی عطا کرنا ہے دنیا کی تمام مخلوقات کو, اور دنیا کی تمام مخلوقات دوبارہ سور پھونکنے کے بعد اٹھ کر کھڑی ہو جائیں گی. اور اسی کے بارے میں رب العالمین نے کہا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ, سور میں جب پھونکا جائے گا تو وہ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر تیرے رب کے پاس تیزی سے دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے. إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ, نسل کے معنی آہستہ آہستہ بھاگنا, چپکے سے بھاگنا, وہ سب تیرے رب کے پاس دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے. دوسری جگہ رب العالمین نے کہا یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون, جس دن وہ قبروں سے تیزی کے ساتھ جلدی دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی بت کے پاس, کسی صنم کے پاس, کسی مورتی کے پاس جلدی جلدی دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. اسی دن کے بارے میں رب العالمین نے کہا کانہم جراد منتشر, گویا کہ چٹی ہو گئی ہے یہ ساری مخلوقات کثرت کے ساتھ چٹی کی طرح سے میدان محشر کی طرف دوڑ رہی ہوگی. لیکن وہ منظر دوڑنے اور جانے کا یہ منظر انسانوں اور انسانوں کے درمیان مختلف ہوگا. اہل ایمان کی کیفیت دوسری ہوگی اور اہل کفر شرک کی کیفیت دوسری ہوگی. تو سارے لوگ بھاگ رہے ہوں گے, سارے لوگ دوڑ رہے ہوں گے. یہ قبروں سے نکل کر جانا میدان محشر کی طرف یہ حشر کا پہلا مرحلہ ہے. میدان محشر کا یہ پہلا مرحلہ ہے, لوگ قبر سے نکل کر دوڑیں گے میدان کی طرف. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ زمین ختم کر دی جائے گی, یہ آسمان ختم کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں کو ایک ہاتھ میں پکڑے گا, ساتوں زمینوں کو ایک ہاتھ میں پکڑے گا اور ان کو حرکت دے گا, ان کو ہلائے گا, کہے گا میں بادشاہ ہوں, دنیا کے جبار اور دنیا کے طاغی اور سرکش لوگ کہاں ہیں؟ میں بادشاہ ہوں, کہاں ہے دنیا کے جبار, کہاں ہے دنیا کے فرعون؟ یہ اللہ رب العالمین اس وقت زمین کو بدل دے گا. اللہ رب العالمین نے کہا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, آسمان اور زمین سب بدل دی جائے گی, نہ یہ زمین رہے گی اور نہ یہ آسمان رہے گا. اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ, زمین پوری کی پوری ساتوں زمینیں اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوں گی اور ساتوں آسمان اللہ کے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے سکڑے ہوئے ہوں گے.
تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنی قوت کا اظہار کرے گا، اپنے جبروت کا مشاہدہ کروائے گا دنیا کے انسانوں کو۔ ساتوں آسمان ایک ہاتھ میں، ساتوں زمینیں ایک ہاتھ میں پڑھ کر ایسے نہیں کہ پکڑ لے گا، ان کو ہلائے گا جیسے بچے کھلونا کھلاتے ہیں، اسی طرح سے رب العالمین ان وزندار چیزوں کو بندوں کے سامنے حر کر دے گا اور کہے گا این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں وہ لوگ جو زمین میں شیخی بھگارا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے بندوں کو اپنے ظلم و جبر کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ میں جبار ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ پھر اس کے بعد اس موقع سے ساری مخلوق کہاں ہوگی؟ سنن ترمذی کی ایک روایت میں ہے، سنن ترمذی کی ایک روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے والارض جميعا قبضته يوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ، زمین تب اللہ کی مٹھی میں اور آسمان اللہ کی مٹھی میں سکڑا ہوا ہوگا۔ اس وقت مخلوق ساری کہاں ہوگی؟ ساری مخلوقات اس وقت کہاں ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جسر جہنم، جہنم کے پل پر اس وقت ساری مخلوق ہوگی۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن ساری مخلوق کہاں ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی الصراط، ساری مخلوقات اس وقت پل صراط پر کھڑی ہوں گی۔ ساری دنیا، انسان اور غیر انسان، ساری مخلوقات اس وقت پل صراط کے پاس اکٹھا ہوں گی۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا کہ جب اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کو تبدیل کر رہا ہوگا اس وقت مخلوقات کہاں کھڑی ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا فی الظلمۃ دون الجسر، پل صراط کے پاس تاریکی میں ساری مخلوق موجود ہوگی، اور اس کے بعد یہ زمین بدل دی جائے گی، یہ آسمان بدل دیا جائے گا، یہ سورج بدل دیا جائے گا، اور میدان محشر میں ساری دنیا اکٹھا ہوگی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قالت یا رسول اللہ اینظر بعضهم الى بعض الرجل والمرأة، قال یا عائشہ الامر اشد من ذلك، کہا کہ لوگ میدان محشر میں ننگے بدن، ننگے پیر اور غیر مختون، بغیر ختنے کے سب کو اٹھایا جائے گا، سب آبادی، مرد عورت ساری آبادی میدان محشر میں مادر زاد ننگی اکٹھا کی جائے گی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول سب تو مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، حیا کا یہ عالم ہے، حیا کی حفاظت کا یہ جذبہ ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہولناک منظر کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، اپنی حیا کے بارے میں نہیں بھولتی کہ اللہ کے رسول سب تو مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کہا نہیں عائشہ، معاملہ اتنا سخت ہوگا، مشکل اتنی بڑی ہوئی ہوگی کہ کسی کو اس کی فرصت نہیں ہوگی کسی دوسرے کو دیکھ سکے، کسی کو ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، سارے لوگ اپنے نفسی کے عالم میں اس طرح سے پریشان ہوں گے کہ کسی کو کچھ سجھائی نہیں دے گا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم تحشرون یوم القیامت الی ارض بیضاء افرا قرصۃ النقی لیس فیہا معلم لحد، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ کہا قیامت کے دن تمہیں ایک ایسی سفید اور گدلی زمین پر، یعنی جو خالی سفید نہ ہو، سفیدی جس کی سفیدی ہلکی ہو، مٹمیلے رنگ کی، کہا ایسی زمین پر تم کو اکٹھا کیا جائے گا جیسے آٹا چھان کر صاف ستھرے آٹا کی روٹی بنائی جائے، اس روٹی کی طرح سے پوری زمین ہموار اور برابر ہوگی، وہاں پر تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور اس میں کسی کے لیے کوئی علامت اور نشان نہیں پائی جائے گی، آبادی کا غیر آبادی کا، زمین پر کسی بھی طرح کا کوئی نشان نہیں ہوگا، وہاں اس زمین پر سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں اسے ترمذی وغیرہ نے روایت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم تحشرون یوم القیامت رجالا ورکبانا وتجرون علی وجوہکم الی ہاہنا الی الشام، تمہیں قیامت کے دن سواری پر پیدل اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے شام کی طرف
میدان محشر کی طرف تم کو لے جایا جائے گا، میدان محشر کی طرف تم کو لے جایا جائے گا۔ اور اس کے بعد جب وہاں لوگ اکٹھا ہوں گے تو زمین دوسری، آسمان دوسرا، اور سورج مخلوق سے 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ سورج کی تپش شدید آسمان کی بلندیوں پر، اور ہم زمین پر اس سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہیں، 1-2 میل نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں میل کی دوری پر ہم ہیں، اور تپش برداشت نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن یہ سورج اس زمین پر صرف 1 میل کی دوری پر موجود ہوگا، اور لوگ پسینوں میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ پسینہ زمین میں 70 گز تک نیچے جائے گا، 70 گز تک پسینہ زمین میں جذب ہوگا، اور پھر اپنے اعمال کے اعتبار سے لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی اپنی پنڈلیوں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی اپنی کمر تک، کوئی اپنے سینے تک، کوئی اپنے گردن تک، اور کوئی پسینے میں بالکل ڈوب چکا ہوگا اعمال کے بقدر۔ میدان محشر میں پریشانی کا یہ عالم ہوگا، میدان محشر میں دشواری کا یہ عالم ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہا کہ تم دیکھو گے کہ لوگ مست ہیں، بے ہوش ہیں، حالانکہ وہ بے ہوش نہیں ہیں، نشے میں نہیں ہیں، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا، اللہ کا عذاب بہت تباہ کن ہوگا۔ اسی میدان محشر میں لوگوں کی پریشانی کا یہ عالم ہوگا کہ پسینے میں شرابور، اور 50,000 سال کے لیے ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کتنے دنوں کے لیے؟ 50,000 سال کے لیے، 50,000 برس کے لیے اس میدان میں سورج کی تپش کے نیچے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، تباہ ہوں گے لوگ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم القیامت للمؤمنین مثل الظہر والعصر او مثل العصر الى غروب الشمس، کہا قیامت کا دن مومنوں کے لیے ایسے ہوگا جیسے ظہر اور عصر کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے، یا عصر اور مغرب کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان جتنا وقفہ ہے پورے قیامت کا دن، یعنی 50,000 برس کا دن مومنوں کو لگے گا کہ بس اتنا ہی ٹائم ہوا ہے، 2-3 گھنٹے کا وقت۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہوگا۔ اور اسی میدان محشر میں جب لوگ سورج کی گرمی سے تپ رہے ہوں گے، سورج کی گرمی سے پسینے میں ڈوبے ہوئے تباہ ہو رہے ہوں گے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرء فی ظل صدقتہ حتی یفصل بین الناس، ایک آدمی اپنے صدقے کے سائے میں وہاں رہے گا، سورج کی دھوپ سے بچاؤ ملے گا اس کو، کیونکہ دنیا میں وہ صدقہ کر رہا تھا، اس صدقے کا سایہ اس کو ڈھکے ہوئے ہوگا، دھوپ سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور ساتھ وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنا سایہ عطا کرے گا، وہ لوگ بھی اس اللہ رب العالمین کے سائے میں وہاں میدان محشر میں آرام سے ہوں گے، جبکہ پوری دنیا تباہی کا منظر پیش کر رہی ہوگی۔ اسی حال میں جبکہ ساری دنیا 50,000 برس کے ایک دن میں ہر طرح سے پریشانی میں مبتلا ہوگی، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر نصب کریں گے، حوض کوثر پر اپنی امت کے لوگوں کا انتظار کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا فرطکم علی الحوض من ورد علی فشرب ومن شرب لم یظمأ ابدا، کہا کہ میں حوض پر تم سے پہلے پہنچوں گا، یعنی حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور تمہارا انتظار کروں گا، تم میں سے جو وہاں آئے گا وہ ضرور پیے گا اس پانی کو، اور جو ایک بار وہ پانی پی لے گا پھر دوبارہ اسے پیاس نہیں لگے گی، میدان محشر کے پورے وقفے میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حوض دیا ہے، اس کے پیالے جس کو بھر بھر کر میں لوگوں کو پلاؤں گا آسمان کے ستاروں کے بقدر ہیں، جیسے آسمان میں کثرت کے ساتھ ستارے نظر آتے ہیں ان کا شمار ممکن نہیں، ایسے حوض کوثر پر اللہ رب العالمین نے پیالے رکھے ہیں جن سے میری امت کے لوگ پی رہے ہوں گے۔ اور کہا کہ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور دودھ یا برف، دونوں روایتیں حدیث میں وارد ہے، دودھ اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور سفید ہے۔
دودھ اور برف سے زیادہ سفیدی ہے اس پانی میں اور شہد سے زیادہ مٹھاس ہے اس میں۔ ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے دودھ میں شہد ملا کر کے جب پیا جائے تو دودھ کی سفیدی بھی رہتی ہے اور مٹھاس بھی رہتی ہے، تو دودھ اور شہد کو جب پیا جائے اس سے زیادہ میٹھا حوض کوثر کا یہ پانی ہوگا۔ اور کہا کہ لوگ حوض کوثر پر جب آئیں گے تو اتنے پیاسے ہوں گے کہ جیسے 5ویں دن پانی پینے کے لیے کسی جانور کو دیا جاتا ہے۔ کہا کہ اونٹ کو 4 دن سے پیاسا رکھا جائے، 5ویں دن جب چشمے پر اور پانی پینے کی جگہ پر لایا جائے تو کتنی تیزی کے ساتھ وہ پانی پیتا ہے۔ اسی طرح میری امت کے لوگ آ کر کے حوض کوثر پر بھیڑ لگائے ہوئے ہوں گے، مجمع ہوگا، ہر آدمی جلدی پانی پینے کی کوشش کر رہا ہوگا اور سب کے لیے وہاں کشادگی ہوگی، سب کو میں بھر بھر کر پلا رہا ہوں گا۔ اسی درمیان کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کو پہچان رہا ہوں کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے نہیں بھگو یہاں سے، بھگاؤ ان کو یہاں سے۔ میں کہوں گا نہیں بھائی آنے دو، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ کہا اے نبی آپ کو پتہ نہیں ہے، ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں تبدیلی کر دی تھی، ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں نئی باتیں پیدا کر لی تھی۔ تب میں کہوں گا سوکھن لمن غیر آبادی، جاؤ بھگاؤ، ہٹاؤ یہاں سے، جن لوگوں نے میرے بعد تبدیلی کر دی ان کو ہٹاؤ یہاں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حوض کوثر اتنا بڑا ہے جتنا مدینہ اور صنعاء کے درمیان دوری ہے۔ مدینہ اور صنعاء کی دوری اگر آپ پتہ کریں تو اس زمانے میں میرا خیال ہے 1500 کلومیٹر سے زیادہ ہے یا 1500 کلومیٹر کے قریب ہے۔ اتنا لمبا حوض اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور وہ حوض اس میں جو پانی گر رہا ہے برنالہ، جنت سے 2 نہریں اس میں ملا دی گئی ہیں۔ جو ابھی پانی اس میں آ رہا ہے جنت سے آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیالے سونے کے ہیں، نہر کی زمین مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور وہ سونے اور ہیرے اور جواہرات کی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اس میں جو پانی کبھی گدلا نہیں ہوگا، کبھی گندا نہیں ہوگا، کیونکہ فرش مٹی ہیرے اور جواہرات سے بنائی گئی ہے، اور جو مٹی ہے ہیرے اور جواہرات کی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے وہ۔ تو یہ ہے حوض کوثر جو میدان محشر میں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کو بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے حوض دیا ہے جس میں وہ اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی جو کیفیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا اکثرہم علی وردا، میرے پاس سب سے زیادہ لوگ آنے والے ہوں گے، اس میرے حوض سے پانی پینے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اسی دن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع۔ کہا قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ کہا کہ میں سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلوں گا اور اپنے رب کے پاس جب جاؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں، مجھ سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، تو میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے اپنی قبر سے نکل کر وہاں پہنچے ہیں یا اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا تھا کہ جب دوبارہ سور پھونکا گیا تھا تو اس وقت وہ بے ہوش نہیں ہوئے تھے اور مجھ سے پہلے وہ اٹھ کر کے چلے گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک بار بے ہوش ہو چکے ہیں جب وہ طور پر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ تو وہاں موسیٰ علیہ السلام ایک بار بے ہوش ہو چکے ہیں، تجلی رب کے دیدار کی بات۔ تو کیا ہو سکتا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہو؟ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے قیامت کے دن میدان محشر میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، سب سے پہلے انہیں کپڑا پہنایا جائے گا، مطلب پوری مخلوقات ننگی ہوگی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے پاس آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اپنے باپ آزر کو دیکھیں گے، آزر سے کہیں گے کہ اے باپ میں نے تم سے کہا تھا کہ میری نافرمانی مت کرو، میں نے تم سے کہا تھا کہ آپ میری بات مان لو مگر آپ نے میری بات نہیں مانی۔ باپ کہے گا کہ آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا، آج جو کہو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جائیں گے اللہ کے پاس، کہا کہ اے اللہ
تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے اہل و عیال کے بارے میں تو مجھ کو رسوا نہیں کرے گا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ مجھ سے دور بھگا دیا جا رہا ہے، میرا باپ لعنت کے دائرے میں داخل کر دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے ابراہیم، میں نے جنت کو کافروں کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، لیکن ذرا تم اپنے پیر کی طرف تو دیکھو، اپنے پیر کی طرف تم دیکھو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اپنے پیر کی طرف دیکھیں گے تو ان کے باپ ایک گندے بچو کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہوں گے، ایک گندے جانور کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہوں گے، جنہیں دیکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام گھن کھائیں گے اور ہٹ جائیں گے، اور اس کے بعد ان کو پیروں کو پکڑ کر گھسیٹ کر لے جا کر ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں، جو ابو الانبیاء ہیں اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہوتے ہیں، آپ کے خاندانی باپ، اور ان کے باپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ ہمارے لوگ دنیا میں تباہ ہیں ابو طالب کے بارے میں، عبداللہ کے بارے میں، آمنہ کے بارے میں، عبد المطلب کے بارے میں، سب کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب جہنم میں داخل کیے جائیں گے، یہ سب جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اور نبی اپنے باپ کو کفر کی حالت میں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ یہ احادیث کچھ بخاری میں ہیں اور کچھ مسلم میں ہیں، یہ بات ثابت ہے۔ تو ایسے موقع سے اب ساری مخلوق تباہ ہے، اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، اللہ رب العالمین نے کہا قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہ مقام محمود کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میدان محشر میں جب ساری مخلوق تباہ ہوگی، اللہ رب العالمین 50,000 برس کے لیے ان کو چھوڑ دے گا، فیصلے کے لیے نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ۔ سب تباہ حال ہیں، کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، کیسے معاملے کو حل کرایا جائے، پریشانی سے ہم سب تباہ ہو جا رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ اکٹھا ہوں گے، ایک گروہ جمع ہوگا، کہیں گے چلو اپنے باپ آدم کے پاس چلتے ہیں۔ گئے آدم کے پاس، کہا کہ اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرایا اور آپ کو تمام چیزوں کا علم دیا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، جلدی فیصلہ کرے، اچھا ہے برا جو فیصلہ کرنا ہے، جو جزا اور سزا سنانی ہو جلدی سنا دے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس کی اہلیت نہیں رکھتا، اللہ نے مجھے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، وہ درخت میں نے کھا لیا، اور اللہ تعالیٰ آج اتنا غصہ ہوا ہے، اتنا غصہ ہوا ہے جتنا اس سے پہلے کبھی غصہ نہیں ہوا تھا، اور آج کے بعد پھر کبھی اتنا غصہ نہیں ہوگا۔ نفسی نفسی نفسی، اے اللہ میری جان کو بچا، اے اللہ میری جان کو بچا، میں نہیں کر سکتا۔ یہ نبی ہولناکی کا یہ عالم ہے، میدان محشر کی تکلیف کا یہ عالم ہے کہ انبیاء کرام کہہ رہے ہیں اے اللہ میری جان کو بچا دے، اے اللہ میری جان کو محفوظ کر دے، اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے انبیاء کرام کو دوسروں کا کیا عالم ہوگا، دوسروں کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا میرے دوستو، کبھی آپ سوچئے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن تم لوگ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، نوح اس زمین کے سب سے پہلے رسول ہیں، ان کے پاس تم لوگ جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ نوح علیہ السلام آپ اس روئے زمین پر سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پریشانی کتنی بڑھ گئی ہے، ہماری تکلیف کتنی سخت ہو گئی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر چکا ہوں، میں نے اپنے بیٹے کے لیے غلط طریقے سے اللہ تعالیٰ سے سفارش کیا، اس لیے آج اللہ تعالیٰ اتنا غصہ ہوا ہے، اتنا غصہ ہوا ہے جتنا وہ کبھی غصہ نہیں ہوا تھا، اور آج کے بعد پھر کبھی اتنا غصہ نہیں ہوگا، اس لیے نفسی نفسی نفسی، اے اللہ میری جان کی حفاظت کر، اے اللہ میری جان کی حفاظت کر۔ تم لوگ ابراہیم کے پاس جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل بنایا ہے، وہ خلیل اللہ ہے، تم لوگ ابراہیم کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری جان کی حفاظت کر، اے اللہ میری جان کی حفاظت کر۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے،
اے ابراہیم آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے آپ کو محبوب بنایا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی پریشانی میں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی دھوپ کی شدت جھیلتے جھیلتے بے صبرے ہو گئے ہیں، اب ہم سے تحمل نہیں ہوتا، اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ حساب کے لیے چلائے، فیصلے کے لیے آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنے رب سے 3 جھوٹ بولا تھا، میں نے اپنے رب سے 3 جھوٹ بولا تھا، اس لیے میں اسے بات نہیں کر سکتا۔ اللہم نفسی نفسی نفسی، اے اللہ میری جان کی حفاظت کر، اے اللہ میری جان کی حفاظت کر، اے اللہ میری جان کی حفاظت کر۔ لیکن تم لوگ موسیٰ کے پاس جاؤ جو اللہ کے کلیم ہیں، جن سے اللہ رب العالمین نے براہ راست گفتگو کیا ہے۔ پھر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے اے موسیٰ آپ روئے زمین پر اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست گفتگو کیا ہے، آپ اللہ کے کلیم ہیں، اور توریت آپ کو دیا اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے شفاعت کیجئے کہ وہ فیصلے کے لیے چلا آئے، کیونکہ آپ ہماری پریشانی دیکھ رہے ہیں، ہماری تکلیف کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے ہماری تکلیف دیکھ رہے ہیں کہ برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے ایک جان کو بلا وجہ قتل کر دیا تھا، بلا وجہ ایک آدمی کو مار دیا تھا، میرے لیے اس کا قتل حلال نہیں تھا، اس لیے میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اللہم نفسی نفسی نفسی، اے اللہ میری جان کی حفاظت کر۔ وہ اس کو انکار کر جائیں گے اور یہی بات دہرائیں گے، اے اللہ میری جان کی حفاظت کر، اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج اتنا غصہ ہوا ہے، اتنا غصہ ہوا جتنا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور آج کے بعد پھر کبھی اتنا زیادہ غصہ نہیں ہوگا۔ تم لوگ موسیٰ کے پاس جاؤ، تم لوگ عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے، عیسیٰ کے پاس لوگ پہنچیں گے، اپنی فریاد اپنا مدعا عرض کریں گے، اپنی پریشانی سنائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سننے کے بعد کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ وہ کہیں گے کہ آپ اللہ کے کلمہ ہیں، اللہ کی روح ہیں، اللہ نے آپ کو بنا باپ کے پیدا کیا، آپ کا بہت مرتبہ ہے اللہ کے ہاں، آپ ہمارے لیے اللہ سے شفاعت کی درخواست کیجیے یا شفاعت کیجیے فیصلے کے لیے۔ وہ کہیں گے کہ میں اس کی اہلیت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ آج اتنا غصہ ہوا ہے، اتنا غصہ ہوا جتنا اس سے پہلے کبھی وہ غصہ نہیں ہوا، اور آج کے بعد پھر کبھی اتنا زیادہ غصہ نہیں ہوگا۔ نفسی نفسی نفسی، اے اللہ میری جان بچا دے، اے اللہ میری جان بچا دے۔ تم لوگ محمد کے پاس جاؤ، وہ آخری نبی ہے، تم لوگ اس کے پاس جاؤ۔ پھر وہ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لوگ پھر آئیں گے میرے پاس، میں کہوں گا انا لہا انا لہا، میں ہوں اس کے لیے۔ پھر میں آؤں گا اللہ کے پاس، عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ثنا کے ایسے کلمات مجھ کو سکھائے گا جو اس سے پہلے اس نے کسی مخلوق کو نہیں سکھایا۔ اللہ کی حمد ایسی میں بیان کروں گا جو اس سے پہلے اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، مجھے بتائے گا۔ میں اللہ کی حمد اور اس کی ثنا بیان کروں گا، جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا۔ پھر مجھے آواز دی جائے گی، ارفع یا محمد وقل تسمع سل تعطى اشفع تشفع، محمد سر اٹھاؤ، مانگو تمہاری بات سنی جائے گی، جو چاہو طلب کرو تمہاری طلب پوری کی جائے گی، تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں کہوں گا اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کو میری امت کو۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے نبی آپ اپنی امتیوں میں سے 70,000 لوگوں کو ایسا نکالیے جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اور انہیں لے جائیے جنت کے داہنے دروازے سے داخل کیجیے، جس دروازے کی لمبائی یا جس دروازے کی چوڑائی مکہ سے لے کر حجر تک یا مکہ سے لے کر بصرہ تک ہے، اس دروازے سے داخل کیجیے ان 70,000 کو، اور ہر 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000، ہر 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ اور 70,000 آپ جنت میں داخل کیجیے، اور جنت کے داہنے دروازے سے، اور بقیہ جو دروازے اس میں بھی وہ داخل ہو سکتے ہیں لیکن داہنے دروازے سے دوسرا داخل نہیں ہو سکتا، آپ ان کو جنت میں داخل کیجیے۔
اور یہ دوری ان دروازوں کے درمیان مکہ سے لے کے حجر تک یا مکہ سے لے کے بصرہ تک ہے۔ موجودہ پیمانے کے اعتبار سے تقریباً 1275 اور 1220 کلومیٹر بنتا ہے۔ اتنا چوڑا وہ دروازہ ہے جنت کا، وہاں سے داخل کرو ان لوگوں کو، لیکن کئی کروڑ تو ہو جا رہے ہیں۔ 70,000 کو 70,000 میں ضرب دیجئے تو کئی کروڑ کی تعداد بنتی ہے، جو بلا حساب کتاب امت محمدیہ کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ غور کریں کہ اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دیا ہے کہ حجر اور مکہ کے درمیان جو دوری ہے یا بصرہ اور مکہ کے درمیان جو دوری ہے اتنا فاصلہ ہے جنت کے پٹوں کے درمیان، جنت کے دروازوں کے درمیان، اس وقت یہ ناپنا کیسے ممکن تھا کہ دونوں دوری برابر ہے؟ کس پیمانے سے دنیا کی کوئی طاقت اس وقت ناپ سکتی تھی کہ حجر اور مکہ کے درمیان، بصرہ اور مکہ کے درمیان دونوں دوری سیم ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم عطا کیا تھا کہ جنت کے دروازے کی چوڑائی اس قدر ہے، چاہے بصرہ کا ہو آپ، چاہے حجر کا ہو آپ، دونوں جگہ یہ دوری ہے۔ حجر اس وقت بحرین میں پڑتا ہے اور بصرہ اس وقت سیریا شام میں پڑتا ہے۔ تو یہ جنت کے دروازوں کی چوڑائی ہے، اس میں سے بلا حساب کتابیں لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر دوبارہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں ہے پھر سجدے میں گر جائیں گے، پھر اپنا سر اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد کلمہ گو مسلمانوں میں سے ان مسلمانوں کو نکالیں گے جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سجدہ کریں گے، پھر آپ کو اجازت دی جائے گی کہ ان تمام مومنوں کو جہنم سے نکالیے جن کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ سجدے میں جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھی بار آپ کو اجازت دی جائے گی، پھر آپ سفارش کریں گے اور آپ سے کہا جائے گا کہ ان تمام کلمہ گو مسلمانوں کو جہنم سے نکالیے جن کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہوگا، ذرے کے برابر ایمان ہوگا۔ ذرے کو ہمارے موجودہ تھرمامیٹر سے ناپا جائے تو شاید بن سکتا ہے، ورنہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کو نہ ناپ سکتے ہیں نہ تول سکتے ہیں۔ کا اتنا ایمان جس کو اس کو بھی نکالو۔ تو یہ شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء کے درمیان مقام محمود پر آپ کو فائز کیا گیا۔ تمام نبی عاجز ہیں مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات کے سامنے اللہ رب العالمین نے یہ شرف اور یہ برتری عطا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، مومن و کافر کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ فیصلہ کرنے کے بعد نامہ اعمال تولا جائے گا، عمل کرنے والے مومنوں اور کافروں کو تولا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک کافر کو لایا جائے گا، پہاڑ کی طرح سے موٹا اور تندرست ہوگا، لیکن جب ترازو پہ رکھا جائے گا تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کہ گنہگاروں کو بھی تولا جائے گا، ان کے نامہ اعمال کو بھی ترازو میں رکھا جائے گا، اور پھر وہیں پر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں اور پیچھے سے کچھ لوگوں کو دیا جائے گا۔ اور پھر جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ تیسرا حشر کرے گا، حشر کا تیسرا مرحلہ پیش آئے گا۔ کیا کہ اب جاؤ جنت اور جہنم میں جہاں جانا ہے۔ اس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یحشر الناس یوم القیامت رجالا ورکبانا ویجرون علی وجوہہم، میدان محشر کے دن لوگوں کو کچھ کو سواری پر لے جایا جائے گا، کچھ کو پیدل لے جایا جائے گا، اور کچھ لوگوں کو چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یوم نسوق المجرمین الی جہنم اولئک اضل سبیلا اولئک شر مکانا واضل سبیلا، کہ جب ان کو گھسیٹ کر، کافروں کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو وہ سب سے بری جگہ پر اور سب سے گمراہ راستے والے ہوں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین متقیوں کو اللہ کے پاس لائے گا سوار کر کے، اللہ تعالیٰ متقیوں کو اپنے پاس لائے گا، کیسے؟ سوار کر کے، سوار جو جیسے لایا جاتا ہے احترام اور عزت کے ساتھ۔ تو گویا کہ حشر میں فیصلہ ہونے کے بعد تیسرا حشر یہ ہوگا کہ مومنوں کو سواریوں پر اور کافروں کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے گا۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول یہ لوگ چہرے کے بل کیسے چلیں گے؟
چہرے کے بل وہ کیسے جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیس الذی امشاہم علی رجلیہ فی الدنیا قادرا علی یمشیہم علی وجہ یوم القیامۃ؟ قتادہ کہتے ہیں بلا وعزت ربنا۔ اس حدیث کے راوی قتادہ نیتے تابعی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتاؤ کہ جو رب دنیا میں ان کو دونوں پیروں پر چلانے کی طاقت رکھتا ہے، قیامت کے دن ان کو چہرے کے بل چلانے کی طاقت نہیں رکھتا کیا؟ تو چہرے کے بل ان کو گھسیٹ کر اللہ تعالیٰ جہنم میں پہنچائے گا۔ قتادہ کہتے ہیں کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے، اور بالکل ہے، اللہ رب العالمین ان کو چہرے کے بل گھسیٹے گا قیامت کے دن۔ تو یہ تیسری بار حشر ہوگا ان کا، جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد لوگ جہنم کے اوپر سے گزریں گے، وہاں جہنم کی پشت پر پل نصب کیا جائے گا، جہنم کی پشت پر پل نصب کیا جائے گا، اس میں سے مومن اپنے اعمال کے اعتبار سے گزریں گے۔ اس میں اس پل کے ارد گرد، پل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تلوار سے زیادہ دھاردار اور تاریک رات سے زیادہ سیاہی میں ہوگا، اس کے دونوں طرف اقصا یا آکوڑے لگے ہوں گے، لوہے ٹیڑھے ٹیڑھے جس سے چیزوں کو پکڑ کر کھینچا جاتا ہے۔ سادان ایک کانٹا تھا، اللہ کے رسول نے بتایا کہ سادان کانٹے کی طرح سے ہوگا، ایسے کانٹا ہوتا ہے لوہا، اور اس کے سرے پر موڑ دیا جاتا ہے، کسی چیز کو پکڑ کر کھینچنا ہوتا ہے، اس کے دونوں طرف لگے ہوئے ہوں گے۔ تو جو لوگ گزریں گے، کچھ لوگ بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ آندھی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ ہوا کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ سوار کی طرح سے جائیں گے، کچھ لوگ پیدل کی طرح جائیں گے، اور کچھ لوگ ہاتھوں اور پیروں کے بل چلتے ہوئے جائیں گے جیسے بچے چلتے ہیں۔ کیوں؟ اعمال کے بقدر، اور اس کے بعد اسی اعمال کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ادھر کھینچا جائے گا، کچھ لوگوں کو ادھر کھینچا جائے گا، اور جہنم میں سب گر رہے ہوں گے، لوگ چیخ رہے ہوں گے، ہنگامہ مچا ہوگا، انتہائی خوفناک منظر ہوگا پل صراط پر۔ اور اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کو کسی کی یاد نہیں ہوگی، نہ انبیاء کو، نہ اولیاء کو، نہ صالحین کو کسی کی یاد نہیں ہوگی، سب اپنے اپنے نفس میں مبتلا ہوں گے، انبیاء بھی نفسی نفسی وہاں پکار رہے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہاں سے کراس کر جائیں گے، اب مومنوں کو جنت میں داخل ہونا ہے، جنت کا دروازہ بند ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر دوبارہ یہ جنتی لوگ جن کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آدم علیہ السلام آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو یہ اور یہ شرف دیا ہے، اللہ سے سفارش کیجیے کہ جنت کا دروازہ کھولے، ہم جائیں اس میں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ کی غلطی کی وجہ سے تم کو جہنم میں سے نکالا گیا ہے، میں تمہارے باپ کی غلطی کی وجہ سے تم کو جنت سے نکالا گیا ہے، میں جنت کا دروازہ کیسے کھلا سکتا ہوں؟ تم لوگ ایسا کرو، ابراہیم کے پاس جاؤ۔ ابراہیم کے پاس لوگ آئیں گے، کہیں گے اللہ نے آپ کو خلیل بنایا ہے، آپ خلیل اللہ ہیں، آپ اللہ سے کہیے کہ جنت کا دروازہ کھول دے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں تو اللہ کا خلیل ایسے ہی تھا، بس دور دور سے اللہ کا خلیل ہو گیا تھا، میں جنت کا دروازہ نہیں کھولوا سکتا۔ تم لوگ موسیٰ کے پاس جاؤ کیونکہ اللہ کے کلیم ہے۔ پھر دوبارہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں اللہ کا کلیم تو تھا لیکن میں یہ سفارش اللہ تعالیٰ سے نہیں کر سکتا، تم لوگ عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے کہ میں نہیں کر سکتا، تم لوگ محمد کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں گے کہ اے اللہ تو جنت کا دروازہ کھول دے۔ وہ اس کے بعد جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، سارے لوگ، ہمارے امت بھی اور دوسرے نبیوں کی امت بھی، اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگی۔ سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد جنت کا دروازہ جب کھلے گا سب لوگ اس میں داخل ہوں گے۔ یہ منظر ہے کس کا؟ میدان محشر کا، جنت میں یا جہنم میں داخل ہونے کا، اور اس کی جو کیفیات ہیں وہ کیفیات میں پوری آپ سے عرض نہیں کر سکا کیونکہ بہت تفصیلات اس کے بارے میں احادیث میں وارد ہیں، لیکن نمایاں چیزیں میں نے آپ سے ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میدان محشر کی گرمی اور میدان محشر کی تپش اور میدان محشر کی شدت سے اپنے آپ کو بچانے کا دنیا میں انتظام کیجیے، دنیا میں تیاری کیجیے، دنیا میں اپنے اعمال کا پردہ اور اپنے اعمال کا سایہ تیار کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہی چیز اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کے کام آنے والی ہے، ورنہ یہ دنیا اور دنیا کی یہ مادیت اور دنیا کا یہ سیلاب آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، آپ تباہی کے غار میں گر کر تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ یاد رکھو
کہ یہ منظر جو میدان محشر میں انسانوں کے ساتھ پیش آنے والا ہے، اور جس منظر کو لوگ لے کر کے انبیاء کرام کے پاس درخواست لے کر پہنچیں گے، وہ منظر آپ آنکھوں سے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیے گا، تنہائی میں بیٹھ کر ان حالات پر غور کیجیے گا، اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے عمل کا محاسبہ کیجیے گا، اور دیکھیے گا کہ اس گرمی کو برداشت کرنے کی طاقت آپ کے پاس ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو آپ کے پاس اعمال کا وہ ذخیرہ ہے، آپ کے پاس اعمال کا وہ سایہ ہے جو آپ کو اس گرمی سے بچا سکے، کیونکہ امت محمدیہ ہونے کے ناطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں، اس لیے اس کے لیے آپ کو تیاری کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔